بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو امت کا ایک حصہ وہ ہے جس نے تسلیم نہیں کیا، اور امت کا ایک حصہ وہ ہے جس نے تسلیم کر لیا، مانتا ہے، جو نبوت پہ، رسالت پر ایمان رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جنہوں نے مانا ہے ان کے ذمے ہوتا ہے، جنہوں نے نہیں مانا ان تک وہ چیز درست طریقے کے ساتھ سامنے رکھیں۔ یا مطلب ہم سب کی ایک جیسی ذمہ داری ہے۔ اس میں میری ذمہ داری کسی بھی اعتبار سے آپ سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے کوئی الگ سے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا، مجھے بھی وہی حکم ہے جو سارے مسلمانوں کو ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی ہے۔ یہ تصور کرسچینٹی نے پیش کیا تھا کہ مذہبی طبقے کے نام سے ایک الگ طبقہ ہوگا، جس میں کوئی پوپ ہوگا اور کچھ فادرز ہوں گے اور کچھ لوگ ہوں گے، وہ الگ سی زندگی گزاریں گے، اور ان سے مذہب انہی سے منسلک رہے گا، باقی لوگوں کا مذہب سے تعلق اس طرح کا نہیں ہوگا۔ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم سارے کے سارے اس ذمہ داری کے اندر شریک ہیں۔ تو اب انسانیت کے سامنے ایک نقشہ رکھنا ہے، انسانیت کے سامنے ایک کردار رکھنا ہے، انسانیت کے سامنے ایک نمونہ رکھنا ہے۔ تو آپ بتائیں، جب یہ رکھنا ہو کسی نے، تو اس کے لیے کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جامع کوئی چیز ہو سکتی؟ ان سے زیادہ بڑی کوئی شخصیت ہو سکتی ہے؟ ان سے زیادہ اعلیٰ کوئی کردار ہے جو رکھا جا سکتا ہو سامنے؟ ان سے زیادہ بہترین اور جامع کوئی شخصیت اور کوئی پلان اور کوئی پروگرام ہو سکتا ہے جو دنیا کے سامنے رکھا جائے، اور اس یقین کے ساتھ رکھا جائے کہ اس کے اوپر کوئی بندہ کہیں پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا؟ اگر کوئی ہاتھ رکھتا ہے اور آپ اس جگہ کا دفاع نہیں کر سکتے، تو وہ میری اور آپ کی کم علمی اور جہالت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی بندہ اعتراض اٹھاتا ہے، میرے پاس سارا دن یہ نوجوان آتے ہیں کہ میری فلاں سے بات ہو رہی ہے، انٹرنیٹ پہ چیٹ ہو رہی ہے، اور اس نے یہ اعتراض کر دیا، اسلام پر کر دیا ہے، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر دیا ہے۔ تو وہاں کیا چیز آتی ہے آڑے؟ جہالت آڑے آ جاتی ہے۔ کیا جواب دے؟ ہمیں خود نہیں پتا، ہمیں تو خود اس مسئلے کا علم نہیں ہے۔ تو یہ مسئلے اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے اعتراضات کا جواب نہ آئے، تو وہ ہماری جہالت ہوتی ہے، وہ آپ کی شخصیت کی کمی نہیں ہوتی۔ نعوذ باللہ وہ آپ کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی کہ بندہ کہے کہ دنیا کے سامنے ان کو ہمیں پیش کرنے میں، پورٹرے کرنے میں ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ لیکن آپ بتائیے مجھے کہ شخصیت پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے شخصیت کا علم درکار۔ ہم خود تو جانیں کہ ہم کس کو پیش کرنے جا رہے ہیں، ورنہ یاد رکھیے گا، نالائق وکیل ایک کامیاب ترین مقدمے کا بھی بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ اگر ایک مقدمہ بڑا مضبوط ہو عدالت کے اندر، لیکن اس کو پیش کرنے والا وکیل بہت نالائق ہو، تو یقین ہوتا ہے لوگوں کو یہ مقدمہ ہارے ہی ہارے۔ اور بعض اوقات بڑے کمزور مقدمات کو بھی بڑے کامیاب قسم کے وکیل جو ہے اس کو جیت کر دکھا دیتے ہیں، کیونکہ ان کے دلائل کی قوت ہوتی ہے۔ وہ ایک وکیل تھے پاکستان کے اندر بڑے مشہور، بہت عرصہ وہ گزر کے، AK بروہی ان کا نام تھا۔ ان کے بارے میں ایک جج، ان کے نام پر یہاں کوئی روڈ بھی ہے، AK بروہی روڈ ہے، اس نام سے کم آپ کو یاد رہے گا۔ ایک جج ان کے بارے میں تبصرہ کر رہے تھے، لکھا انہوں نے، کہا کہ جب یہ عدالت میں کھڑے ہوتے تھے اور دلائل دیتے تھے، تو ہم جو ججز بیٹھے ہوتے تھے جو ان کے دلائل سنتے تھے، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ یہ صرف یہ نہیں بول رہے دلیل، ایسا لگتا تھا یہ دروازہ بھی دلیل دے رہا ہے، چھت بھی دلیل دے رہی ہے، پنکھا بھی دلیل دے رہا ہے، دیوار بھی دلیل دے رہی ہے، کرسیاں بھی دلیل دے رہی ہیں۔ سما باندھ دیتے تھے دلائل کا عدالت کے اندر، ججز مسحور ہو جاتے تھے، جیسے کسی نے ان کو بالکل کہ کوئی ان کے اوپر سحر طاری کر دیا۔ اور اس لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر سب سے بڑا ریکارڈ رہا مقدمات کو جیتنے کا، کہ ججوں کی عقل معاف ہو جاتی تھی ان کے دلائل کے سامنے۔ تو وہ دستور کے، چونکہ عدالتوں میں مقدمے پاکستان کے دستور کی بنیاد پر دائر ہوتے ہیں، تو دستور پاکستان کے بہت بڑے ماہر تھے۔ لوگ کہتے تھے یہ حافظ ہیں دستور کے، یاد ہے ان کو سارا، جس طرح حافظوں کو قرآن یاد ہوتا۔ تو ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، اور آپ کی شخصیت کو پوری انسانیت کے سامنے پیش کرنے کے ذمہ دار ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ ہمارے پاس دلائل کی نوعیت کیسی ہے؟ آج کہیں پر بھی کھڑا کر دیا جائے، مجھے آپ کو کسی کو کھڑا کرے، اللہ یہ اس ناواقفیت کے ساتھ یہ نوبت نہ لائے کہ آپ سے کہا جائے کہ تم وکیل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پیش کرو دلائل اپنے، تاکہ مان لیا جائے کہ وہ سید المرسلین ہیں، تاکہ مان لیا جائے کہ وہ امام الانبیاء ہیں، تاکہ مان لیا جائے کہ وہ ختم المرسلین ہیں، اور تاکہ مان لیا جائے وہ کہ کائنات کے افضل ترین انسان ہیں، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، اور قیامت کی صبح تک چلنے والی شریعت ان کو عطا کی ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ یہ سب ہم ماننے کو تیار ہیں، آپ دلیل دیجئے، آپ بتائیے، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اس ہال میں سے جو کھڑے ہو کر کہے کہ جی میں بتاتا ہوں؟ آپ پوچھئے، میں بتاتا ہوں۔ اور اگر ہم نہ کر سکیں تو آپ بتائیں کہ یہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار غلام کہلانے کے لائق ہیں؟
جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے ان کی طرف ایک سنگ باری جاری ہے، ایک تیر اندازی جاری ہے، اور ہر قسم کی جاری ہے. دنیا کے اندر گستاخانہ خاکے بنائے گئے یا نہیں بنائے گئے؟ جو بلیس فیمس کیریکیچرز تھے بنائے گئے یا نہیں بنائے گئے؟ دنیا کے اندر ان کی ذات کے اوپر آپ اعتراضات دیکھیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور تصنیفات لکھی جا رہی ہیں، ایک ایک چیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ کتابیں مسلمان نوجوانوں کو پڑھائی جا رہی ہیں. آپ یہاں یہ جو آپ جس علاقے میں ہیں یہ انسٹیٹیوشنز ہیں سارے کے سارے، آپ کبھی سروے کیجئے کہ ان انسٹیٹیوشنز کے اندر کہاں کہاں پر اسلامک سٹڈیز کی کتابیں جو ہیں وہ غیر مسلم مصنفین کی پڑھائی جا رہی ہیں. یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہمیں غیر مسلم کرائیں گے، وہ بتائیں گے کہ تمہارے نبی کون تھے اور تمہارے نبی کس شان کے حامل تھے. آپ خود بتائیں، جب وہ آپ کو بتائیں گے تو کیا وہ آپ کے سامنے درست نقشہ پیش کریں گے جس کو خود نہیں مانا انہوں نے؟ یعنی ان کا اپنا دل اس نبوت سے اتنا متاثر نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، ایمان نہیں لاتے، انکار کرتے ہیں، لیکن آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں، اور اس اضافے کے اندر وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں جو مسلمان نوجوانوں کے دلوں کے اندر ہمیشہ کے لیے شک کے بیج اور کانٹے بو دیتی، انہیں پھر مسئلے رہتے ہیں. تو یہ جو ہم نے آپ کے لیے ایک آج یہاں پر ان دو البرہان اور فاسٹ یونیورسٹی کے درمیان الحمدللہ کہ ہم نے یہ کیا کہ آپ کے لیے ایک 3-4 گھنٹے کا پروگرام رکھا ہے، یہ اس خیال سے، اور میری یہ جو حاضری آپ کی خدمت میں ہوئی ہے اس خیال سے ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تعارف حاصل کرنے اور ان کو پڑھنے اور ان کو جاننے کی دعوت دوں. اور آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنی زندگی میں سے ضرور وہ وقت نکالیں جس کے اندر آپ کو خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جانیں اور ان کا تعارف پیدا کریں، اور اس میں آپ جتنا بھی وقت لگائیں گے، اس میں آپ جتنی محنت کریں گے، آپ کو فوری اپنی اس زندگی کے اندر رہنمائی کے اصول حاصل ہوں گے. آخرت کی کامیابیاں تو اس پہ ہیں ہی ہیں، دنیا کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ اخلاق کیسے ہوتے ہیں، شائستگی کیسے ہوتی ہے، کردار کیا چیز ہوتی ہے، اور آسمانی پیغام کیا ہوتا ہے، انسانیت کی فلاح کے رستے کیا ہیں، دنیا کے پاس چلنے کے لیے اگلی شکلیں کیا ہیں، اور دنیا سے کیوں ہمارا مطالبہ ہے اور ہماری دعوت ہے کہ پوری دنیا حلقہ بگوش اسلام ہو جائے. پوری دنیا کو ہم اسلام کی طرف جو دعوت دیتے ہیں وہ کس وجہ سے دیتے ہیں؟ یہ ایک ہی اس کی صورت ہے، ایک ہی اس کی شکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری واقفیت جو ہے وہ پوری کی پوری ہو.